آج میں کئی سالوں کے بعد میں یہاں میڈیا کے پاس پیپلز پارٹی آفس میں آیا ہوں. تو اس وقت جو ملک کے حالات ہیں جی مائک کدھر ہے یہ تو یہ پڑھیں. تو جو اس وقت ملکی حالات تھے اس کے بارے میں کچھ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. تو بہتر یہ ہوگا کہ میں بتاؤں تو آپ مجھ سے سوالات کریں, یہ بہتر ہوگا. گیلانی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت پر خبریں چل رہی ہیں, جو خبریں چل رہی ہیں کہ سندھ ہاؤس میں مختلف ایم ایل اے نے حکومتی جن کو یرغمال بنایا گیا, آج صبح سے خبریں یہ زیر گردش کر رہی ہیں, ٹی وی کے اوپر چل رہی ہیں, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور کیا 200 کمانڈو سندھ حکومت کے یہاں پر لائے گئے ہیں جو ایم ایل اے کی پروٹیکشن کریں گے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ لاجز کے میں ایک پولیس نے حملہ کیا تھا اور ہمارے معزز سینیٹرز اور ایم این ایز کے ساتھ تشدد ہوا تھا اور اس وقت پروٹیسٹ ہوا اور ایک ہی رات کے اندر سب واپس آ گئے, ممبرز بھی واپس آ گئے, ورکرز بھی واپس آ گئے. تو اس حالات کے پیش نظر کچھ ہمارے اپنی پارٹی کے لوگوں نے یہ درخواست کی کہ ہمیں اپنی پروٹیکشن کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سندھ ہاؤس میں ہمیں رکھا جائے. تو وہ اکارڈنگ ٹو لا, اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ اکارڈنگ ٹو دا پریکٹس وہ وہاں ہیں. گیلانی صاحب یہ بتا کہ اگر آپ کے اندر کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا رائے بچہ کا پہلا پلیئر اپنا سمجھ ہی نہیں لگی. عدم اعتماد آپ کی اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کا پہلا پلیئر کون ہوگا, آپ کا کیا ہوگا؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے, ہمارا فوکس یہ ہے کہ عدم اعتماد جو ہے وہ پرائم منسٹر کے خلاف ہے, اور جب پرائم منسٹر جائے گا تو نیچرلی جو میجورٹی پارٹی ہے ہم ان کو آفر کریں گے کہ وہ پرائم منسٹر بنے. حکومت کی طرف سے حکومت میں دھمکیاں دے رہے ہیں, جا نہیں سکتے, ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے, اس پر پیپلز پارٹی نے ابھی تک کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کی. کیا آپ قانونی چارہ جوئی نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ دھمکی دے رہے ہیں اور وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو ہم ایسے نہیں ہیں کہ ان کی دھمکیوں میں آ جائیں گے اور ہم اپالوجیٹک ہوں گے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں دا رول آف دی بار کاؤنسل کہ وہ از خود انہوں نے بار ایسوسیشن کا جو صدر ہیں پاکستان بار ایسوسیشن کے, وہ بھون صاحب, وہ خود انہوں نے میٹنگ کی ہے اور جو یہ خدشات تھے انہوں نے ٹیک اپ کیے ہیں اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ہم صرف چاہتے ہیں فری, فیئر, ٹرانسپیرنٹ الیکشن اکارڈنگ ٹو دا رولز اینڈ ریگولیشنز. یہ سندھ ہاؤس کے بارے میں بھی آپ نے بات کی, سو دیر از دس کائنڈ آف انفارمیشن کہ وہاں جو لوگ ہیں وہ حکومتی الائش کے بھی, ان پارٹی سے بھی ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں, اس دس ریئلی سو یہ صرف آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ ہیں جو سندھ ہاؤس؟ دیکھیں, ہماری پارٹی کے لوگ تو وہاں ہیں, تو باقی جو ہے یہ اسپیکولیشن ہے, ڈس انفارمیشن. جی سر, پرویز خود کہہ چکے ہیں کہ بہت سے حکومتی اراکین جو ہیں وہ سیف کسٹڈی میں ہیں اپوزیشن کی. تو اس میں دیکھیں, سیف کسٹڈی کا کیا مطلب ہوا کہ یرغمال ہے؟ آپ نے تو سوال کیا کہ وہ یرغمال ہیں, تو یہ کوئی اس قسم کا نہیں ہے کہ ہم ان ڈیموکریٹک ایکٹ کریں. پاکستان پیپلز پارٹی کی طویل ہسٹری ہے کہ وہ ڈیموکریسی کے لیے, آئین کے لیے اور رول آف لا کے لیے, اور انہوں نے طویل جنگ لڑی ہے اور ان کی جو سیکریفائسز ہیں کسی اور کی نہیں ہیں. گیلانی صاحب, بحیثیت سابق وزیر اعظم آپ سے یہ سوال ہے
کہ آپ نے میثاق جمہوریت بھی سائن کیا ہوا ہے, آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم ڈیجو کے ذریعے بھی وزیر اعظم کو نہیں ہٹائیں گے, اور بھی عدم اعتماد کے ذریعے اگر وزیر اعظم ہٹ جاتا ہے تو آپ بھی ایک اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے. جب آپ کو ہٹایا گیا تھا میثاق جمہوریت بھی سائن, تو ابھی آپ کو کیسا اس حوالے سے؟ دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ جو مجھے ہٹایا گیا تھا وہ عدلیہ کی طرف سے ہٹایا گیا تھا, وہ کوئی عدم اعتماد کی وجہ سے میں نہیں ہٹا تھا. اور عدلیہ کا ہم پہلے بھی رسپیکٹ کرتے تھے, آج بھی کرتے ہیں, اور ان کے ہٹنے کے باوجود بھی عدلیہ نے جب مجھے ہٹایا تو جب چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کی بیٹی کی شادی ہوئی تو اس میں شامل ہوا, میں نے پارٹیسپیٹ کیا. تو اس لیے جو عدم اعتماد جو ہے یہ پیورلی ڈیموکریٹک پروسیس ہے, اس کے اندر کوئی غیر جمہوری عمل نہیں ہے, تو اس لیے آپ کو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. دیکھیں, پیپلز پارٹی جب عدم اعتماد ہوگا تو پھر تمام پولیٹیکل فورسز جو ہماری پارٹیز ہیں, پی ڈی ایم کی, پیپلز پارٹی, اے این پی, جماعت اسلامی, باقی دوسری جماعتیں مل کے پھر آگے کا لائے عمل مرتب کریں. گیلانی صاحب یہ بتائیے, تو آپ نے بھی بتا دیا کہ وزیر اعظم کے خلاف جمہوری پراسز ہے, عدم اعتماد. میرا ایک بنیادی سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کا یہ خواہش رکھتے ہیں کہ یہ اسمبلیاں مدت اپنی پوری کریں, اور جس طرح سینٹ میں آپ کے ارکان کو توڑ لیا جاتا ہے, آپ کو خطرہ تو نہیں ہے کہ عدم اعتماد کے موقع پر آپ کے ارکان کو غیر حاضر یا توڑ لیا جائے گا؟ دیکھیں, ہمیں یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ لوگ ووٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کوئی ہماری دلچسپی میں نہیں کرنا چاہ رہے, وہ ان کی پالیسیز سے نالاں ہیں, اور ان کی پالیسیز کی نالاں ہونے کے سبب وہ ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتے. اور آپ کو یاد ہوگا جب میں سینیٹر منتخب ہوا نیشنل اسمبلی سے تو اس وقت بھی پرائم منسٹر کہنے لگے جی 16 لوگوں نے ڈیفیکٹ کیا ہے. تو آپ خود سوچ رہے ہیں, تو اس وقت بھی انہوں نے ووٹ مجھے دیا تھا, تو اس میں میری کوئی خوبی نہیں تھی, وہ یہ تھا کہ ان کی پالیسیز سے لوگ تنگ تھے. سر یہ بتائیے, جو مختلف سیاسی حالات چل رہے ہیں سر, کیا اس کا جو بھی آؤٹ کم ہوتا ہے, تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے یا ناکام, یا خون خرابی کی طرف سر سچویشن جاتی ہے, تو کیا اس کا فوائد پولیٹیکل پارٹیز لیں گی یا غیر پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان کو فوائد چلے جائیں گے؟ دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ جو لانگ مارچ تھا, جو ہمارا عوام مارچ جس کو کہتے ہیں, وہ 27 فیبرری کو ہم نے شروع کیا, اور ہمارا موقف یہ تھا کہ جب ہم اسلام آباد پہنچیں گے تو اس وقت ہم جا کر عدم اعتماد کی بات کریں گے. اور آپ کو یاد ہوگا جس دن بلاول بھٹو اسلام آباد ڈی چوک پر پہنچے تھے تو اس وقت اسی ہی دن وہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو چکی تھی. نمبر 2, جو پی ڈی ایم کی کال تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ہم 23 مارچ کو لانگ مارچ کریں گے, اور یہ ان کا ڈیسیجن تھا پرائر ٹو دا ڈیسیجن آف عمران خان صاحب. تو اس لیے جو ان کا ڈیسیجن تھا, انہوں نے 23 کا جو کال دی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جو دور دراز کے علاقے ہیں جیسے گوادر ہے یا بلوچستان ہے یا کراچی ہے, تو وہاں سے قافلے روانہ ہو جائیں گے 23 کو, بٹ فار دا رسپیکٹ آف دا OIC جو ہو رہا ہے, اور وہ ہمارے مہمان ہیں, قابل قدر ہیں, ہم ان کا ویلکم کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے یہ ڈیسیجن ہوا کہ ہم 2 دن آگے کر لیں گے تاکہ ان کو انکنوینئنس نہ ہو. تو لہٰذا ہمارا کوئی تصادم کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور میں یہ بھی برملا آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ پروٹیسٹ نہیں کرتی. جب ہم نے شروع کیا تھا عوام مارچ فرام کراچی, تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا شارٹ مارچ پی ٹی آئی نے شروع کر دیا فرام گھوٹکی. تو یہ وہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں, ہم نہیں جا رہے, اور نہ آگے ہم جانا چاہ رہے ہیں. اب اگر ایک ریلی نکالنی ہم نے یا پروٹیسٹ کرنا ہے جو ان کا طے شدہ پروگرام ہے, اس کو اگر ڈسٹرب کرنے کی وہ کوشش کریں گے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تصادم کی طرف جانا چاہتا ہوں. گیلانی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ جو اتحادی جماعتیں اگر آپ کے ساتھ اعلان کر دیتی ہیں اور اس کے بعد وہ اسپیکر کو بھی علیحدہ نشستوں کے لیے خط لکھ دیتی ہیں,
तो अदम एतमाद का वोट वज़ीर आज़म को लेना पड़ जाएगा। क्या पहले ये अदम एतमाद की तारीख पर वोटिंग होगी या वो एतमाद का वोट है? देखें, जो अदम एतमाद होता है अपोजिशन को 172 मेंबर्स शो करने हैं। अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो मैं इतना डिले ना करता और मैं पहले ही रोज़ शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में मैं 172 मेंबर्स प्राइम मिनिस्टर हाउस में शो कर देता आपको, तो बात ही ख़त्म हो जाती। उनके पास 172 नहीं हैं। जब मैं इलेक्शन जीता था मुझे मिले थे 169 वोट्स और 3 वोट मेरे रिजेक्ट हो गए थे, तो दैट मीन्स आई क्रॉस द गोल्डन फिगर 172। गिलानी साहब ये बताइए कि इस वक्त वफाकी हुकूमत की जानिब से वज़रा की जानिब से कहा जा रहा है कि सिंध हाउस में चूँकि उनके एमएनएस हैं तो उनको बाजियाब करवाने के लिए कोई ऑपरेशन हो सकता है, तो क्या सिंध हाउस में वफाकी हुकूमत या यहाँ के अदारे जाकर ऑपरेशन कर सकते हैं? इससे क्या देखें, वो बिल्कुल गैर आइनी है, गैर कानूनी है। सिंध हाउस है, उसकी अपनी डोमेन है और उनकी परमिशन है उनकी सिक्योरिटी की। तो इस किस्म का अगर उनको खदशात हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी हार तस्लीम कर ली है कि हमारे पास फिगर पूरे नहीं हैं, और इसलिए वो लॉन्ग मार्च का जो उन्होंने बताया कि जलसा आम हम करेंगे, तो और ये भी उन्होंने थ्रेट किया कि उसी क्राउड में से अरकान जो हैं वो गुजरेंगे और उसी ही क्राउड में से वापस जाएंगे। तो किस तरीके से जाएंगे? तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत बात हुई है, गैर आइनी बात है कि आप एक मुंतखब नुमाइंदों को थ्रेट करें और दूसरी तरफ एक्सपेक्ट करें कि ये हमारे ही मेंबर और हमें वोट करें। अब कल जो मैंने एक स्टेटमेंट किसी ऑनरेबल मिनिस्टर का सुना तो वो कह रहे थे जैसे कबूतर नहीं होते, उनको हम उनकी केज के अंदर बंद कर देंगे। तो ये भी अपने अरकान की तजलील कर रहे हैं। तो कम अज़ कम हमारा अपोजिशन तो हमें तो अब बेशक गालियाँ दें, जो करें वो कर रहे हैं आप ऑलरेडी, मगर अपनों को तो बख्श दें। अपनों के ऊपर भी अगर आप शक करें, और ये भी मैं बता दूं, जो ये कहा जाता है कि पैसा चलाया जा रहा है, ऐसे ऐसे नाम आएंगे आपके सामने जो बहुत बड़े बड़े लोग, बड़ा दौलतमंद लोग और हमसे बड़े लोग जो होंगे वो भी इनको छोड़ चुके होंगे। आप स्पीकर भी रहे हैं, आप कौमी असेंबली के स्पीकर भी रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, रूल्स को जानते हैं। ये जो डेवलपमेंट हो रही है कि हुकूमत ये फैसला इजलास कब बुलाया जाएगा, क्या ये रूल्स के मुताबिक है या स्पीकर साहब के अपने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, हुकूमत के इजलासों में शरीक होकर इस किस्म के फैसले हुकूमत से करवाते हैं? देखें, स्पीकर का जो रोल है, मैं स्पीकर रहा हूँ, आप यहाँ बहुत से लोग हैं मेरे कंडक्ट को जानते होंगे। स्पीकर का रोल है कस्टोडियन ऑफ द हाउस। स्पीकर का रोल नहीं है कस्टोडियन ऑफ द गवर्नमेंट। जब मैं स्पीकर था, मैंने अपने पूरे 4.5 साल के टेन्योर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा जो प्राइम मिनिस्टर थी उनको मैं मिलने नहीं जाता था। मैं न्यूट्रल था पूरा, और वो मेरे ऑफिस में आया करती थी। तो दैट वाज द हाईएस्ट रिस्पेक्ट शी गेव टू द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। अब आप देखें, चेयरमैन सेनेट का कॉन्डक्ट हो या स्पीकर का कॉन्डक्ट हो, वो अभी भी आप कंपेन कर रहे हैं। दोनों तरफ से कंपेन हो रही है। कभी संजरानी साहब कंपेन कर रहे हैं, कभी स्पीकर कंपेन कर रहे हैं, जो कि उनका रोल बनता ही नहीं है। तो इसलिए हम तो वेस्टमिंस्टर सिस्टम की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ हम हैं, और वहाँ के जो स्पीकर हैं, लेडी बूथरॉयड थी, 2 दफ़ा वो इलेक्ट हुई स्पीकर, मगर फ्रॉम द अपोजिशन। कंडक्ट ऑफ द स्पीकर इज़ सो इंडिपेंडेंट कि वो अपोजिशन वाले भी उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसलिए हमें नहीं चाहिए कि स्पीकर शुड बिकम पार्टी टू द गवर्नमेंट। गिलानी साहब ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी पे हॉर्स ट्रेडिंग के भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, और वज़ीर आज़म ने भी जो है अपनी ट्वीट में जिक्र किया है हॉर्स ट्रेडिंग का। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, वो तो पहले क्यों शुरू कर दिया उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का कहना? इसका मतलब ये है कि उनकी पोजीशन सही नहीं है। तो अब वो अभी से कहना शुरू कर दें कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, तो उनको तो चाहिए था शुरू से ही वो इलेक्शन करा देते और अपनी स्ट्रेंथ शो कर देते। और अभी तक उनको चाहिए
کہ وہ 172 ممبرز صرف آپ کو شو کر دیں، 10 لاکھ لوگوں کو نہ دکھائیں آپ. یہ بتائیے گا کہ سینٹ میں اپوزیشن کی واضح اکثریت ہے، اور اب جب کہ اگر اتحادی جماعتیں بھی آپ کے ساتھ آ جاتی ہیں تو آپ کے نمبرز بہت اوپر چلے جاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن چیئرمین سینٹ جو اب لابنگ کر رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کے حق میں، ان کے خلاف کیوں نہیں آپ لوگ لے کے آ رہے تحریک عدم اعتماد؟ دیکھیں، پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چیئرمین سینٹ کے جانے سے حکومت نہیں ٹوٹتی، پرائم منسٹر کے جانے سے حکومت گرتی ہے. تو اس لیے بڑا لاجک ہے اس کا. اس کے بعد آئیں گے وزیر اعظم کے بعد. دیکھیں، میرا ایشو جو ہے دیٹ از سبجیکٹس بیفور دا کورٹ، لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. میں ان کو انفلوئنس نہیں کرنا چاہتا عدالت کو، چونکہ میرا خیال ہے کہ ارلی ہیئرنگ کے لیے آج انہوں نے میری ایکسیپٹ کی ہے جو ہم نے درخواست دی ہے. یہ بتائیے کہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ 25 کے بعد مسئلہ صاف ہوگا اور جیت عمران خان کی ہوگی، اور اگر اپوزیشن نے کوئی تصادم کیا تو 10 سال کے لیے ہاتھ ملتے رہیں گے. کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، جب میں الیکشن لڑ رہا تھا اس وقت بھی وہ آنریبل منسٹر نے یہی کہا تھا کہ یہ نہیں جیت سکتے، تو ہم جیت گئے. جی صحیح صاحب. یوسف رضا گیلانی صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کا معاملہ تو عدالت میں ہے، لیکن اکثریت تو پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کی سینٹ میں موجود ہے، تو ایک جمہوری عمل ہے اگر آپ عدم اعتماد لائیں چیئرمین سینٹ کے خلاف. دیکھیں تو کیا اس پہ بھی کوئی غور کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ تو چلے وہ انہوں نے دھاندلی کی یا نہیں کی، فیصلہ تو عدالت میں ہوگا، لیکن آپ کی اکثریت یہاں پہ ہے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ سر، جیسا کہ آپ بھی بالکل بار بار کہہ رہے ہیں کہ حکومتی اراکین ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیا اپوزیشن کی جانب سے حکومتی ارکان سے رابطے کیے گئے اور ان کی جانب سے کوئی درخواست دی گئی کہ ہمیں سیکورٹی دی جائے یا ہمیں بھی سندھ ہاؤس میں جگہ دی جائے؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ عدم اعتماد ہم کیوں نہیں کر رہے چیئرمین سینٹ کے خلاف. میں نے اس کا واضح جواب دیا کہ اس کے گرنے سے حکومت نہیں گرتی، اور دوسرا ہم آپ کے کہنے پہ تو نہیں کریں گے، وہ تو ہم اپوزیشن جو متفقہ فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ ہوگا. تو جو ہمارے پاس کوئی درخواست آئی وہ اراکین کی جو کہ نہیں آئے گی، اس لیے کہ میاں صاحب وہ پرائم منسٹر کبھی نہیں سوچیں گے کہ وہ ہمیں درخواست دیں کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ رکھیں. تو اگر درخواست آئے اگر ان کی تو ہم غور کریں گے. گیلانی صاحب، یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کے الائی سے آپ کی بات چیت چل رہی تھی، آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کی، تو کیا معاملہ طے ہو گیا ہے اور ڈرافٹ بن چکا ہے سائن کرنے کے لیے؟ کس چیز کے لیے؟ وہ ایگریمنٹ کا ڈرافٹ تیار کرنا ہے، اس پر جو ہے وہ کمٹمنٹ. دیکھیں، ہمارے مختلف پارٹیز کے ساتھ مختلف باتیں ہو رہی ہیں، وہ ان کے اتحادیوں کے ساتھ، ایم کیو ایم کے ساتھ بھی بات ہوئی، اس میں میں شامل تھا، اور جو دوسری جماعتیں ہیں ان کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے، چونکہ میں خود بیچ میں بیٹھا تھا، تو ان کے جو بھی مطالبات تھے پاکستان پیپلز پارٹی نے منوان وہ قبول کر. دیکھیں، انہوں نے ان رائٹنگ جو ان کی کوئی پوائنٹس تھیں انہوں نے رائٹنگ دی تھی، اور ان رائٹنگ زرداری صاحب نے بھی اس کو دیکھا، چیئرمین بلاول صاحب نے بھی اس کو دیکھا، اور ہم سب نے دیکھا، اور وی ایکسیپٹڈ آل دیئر ڈیمانڈس. سر گیلانی صاحب یہ فرمائیں، حکومت تو کہہ رہی ہے ان کے 12 بندے ارکان جو ہے آپ نے اغوا کیے ہوئے ہیں یا تمام نہیں بتائے ہوئے، آپ بتائیں گے کس سے اغوا کیے ہیں؟ یہ بتائیں، یہ کچھ سیکرٹ بیلٹ ہوگا کہ وہ لوگ آئیں گے اور سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ووٹ دیں گے؟ جو آئے گا وہ آپ، اللہ کرے کہ آپ کو اجازت ہو کہ گیلری میں آپ بیٹھ سکیں، تو اگر آپ بیٹھے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کو کوئی پکڑ کر نہیں لے جائے گا، وہ خود ہی ووٹ دیں گے. نہیں، جب وہ خود ووٹ دینے آئیں گے تو اغوا کیسے ہوں گے؟ جی، عدم اعتماد جو ہے وہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے. ڈیموکریٹک پروسیس کے ساتھ ڈیموکریسی ڈیریل نہیں ہوتی. اور میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں، جب بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے خلاف عدم اعتماد ہوا تھا تو اس کی سپیچ آپ نکلوائیں، آپ کے پاس ہے، انہوں نے کتنی تحمل کے ساتھ اپوزیشن سے درخواست کی تھی کہ میں چاہتی ہوں کہ ڈیموکریٹک سسٹم چلتا رہے، اور میرے دل میں آپ کے لیے کوئی برائی نہیں ہے، کوئی ill will نہیں ہے، اور میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. یہ ایسے لیڈر چاہیے ہمیں.
सर एक सवाल सर हम सुनते आ रहे हैं कि छांगा मांगा की सियासत हुआ करती थी और पीपल्स पार्टी भी कहती थी कि नून लीग ये करती रही है। हमने सेनेट का इलेक्शन देखा, बलूचिस्तान में मामला देखे तो यहाँ सुनते थे कि जमीन खरीदे जा रहे हैं, खरीदो फरोख्त हो रही है। तो अभी आपने ये कहा कि कुछ अरकान जो है वो नाला है वो आपको वोट देंगे, तो क्या जमीन की आवाज पे देंगे या खरीदो फरोख्त के बाद आपके पास? ये मुझे पता है कि अगर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अगर कोई गवर्नमेंट के लोग उनकी पॉलिसी से डिफर करके स्पीच करके और आपको वोट अगर देंगे तो फिर ये ज़मीर की आवाज़ होगी या क्या होगा? गिलानी साहब